اتراتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ بند کرنے والے، فخر کرنے والے کو، اور میانہ روی اختیار کر اپنی رفتار میں اور دھیمی کر اپنی آواز کو، بے شک سب سے وحشت انگیز آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب یہ بغیر تشریح کے ساری باتیں آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ باتیں جو نصیحت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو، دراصل اس کا پسند فرمانا اللہ تبارک تعالیٰ کا، یہ اس کو نقل کرنا اس میں ہماری ہدایت کے لیے ہے کہ ہم بھی یہ ساری باتیں اختیار کرنے والے بن جائیں۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تاکیدی حکم دیا گیا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ شکم میں اٹھا رکھا ہے اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ شکر ادا کیا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر کار میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ اور اگر دباؤ ڈالیں تم پر کہ تم میرا شریک ٹھہرائے اس کو جس کا تجھے علم تک نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، البتہ گزران کرو ان کے ساتھ دنیا میں خوبصورتی سے، اور پیروی کرو اس کے راستہ کو جو میری طرف مائل ہوا، اور پھر میری طرف تمہیں لوٹنا ہے، پس میں آگاہ کروں گا تمہیں ان کے کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 اور 14۔ اب یہ والدین کے ساتھ کس قدر، میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ ماں باپ کا سایہ آج ہے کل یہ نہیں ہوگا۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ ابھی ہم تمہیں کہتے ہیں نماز پڑھو، اور میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ پھر میں نہیں ہوں گا، اور پھر تمہیں کوئی کہے گا نہیں، تو آج ہماری یہ سختی برداشت کر لو، کل کوئی تمہیں کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تم چاہو گے کوئی تمہیں پکارے، تم چاہو گے کہ کاش کوئی ہو تو تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرے، کوئی ہو تو تمہیں نصیحت کرے، کوئی ہو تو تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے، مگر پھر اس وقت کوئی تمہیں پکارنے والا، تمہیں نصیحت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج تمہارے ماں باپ کا سایہ تمہارے سر پہ ہے، آج ان کی عزت کرو، آج ان کی توقیر کرو، آج ان کا احترام کرو، آج ان کا کہنا مانو، تو یہ تمہارے لیے بھلے کی بات ہے۔ قرآن پاک نے بار بار کہا، اور کس کہا کہ تمہاری ماں نے اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھا رکھا، اور نہ صرف یہ بلکہ تمہیں دودھ پلانے کے لیے 2 سال لگ گئے، اس کے 2 سال لگ گئے اس کے کہ جو تمہیں دودھ چھڑانے میں۔ باقی جتنے جانور ہیں ان کا بچہ، مرغی کا بچہ جو نکلتا ہے انڈے سے نکلتا ہے اسی وقت وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، بھینس کا بچہ اسی وقت دوڑ کے اپنی ماں کے تھنوں کو جا پڑتا ہے، سارے جو جانور ہیں یہ فٹافٹ تیار ہو جاتے ہیں، مگر انسان کے بچے کی پرورش کے لیے اس کی ماں جو ہے وہ 2 سال تک اپنی راتیں اور اپنے دن اور اپنی محبتیں وہ اس کے لیے انویسٹ کرتی ہے، وقف کرتی ہے، اور تب جا کے 2 سال 2.5 سال کا بچہ جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، اور یہ کچھ چوسنا اور کوئی چیز کو چبانا شروع کرتا ہے۔ تو یہ کہا کہ تم بشکرولی، تم میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ کتنی درجے کی بات ہے، میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کس قدر بڑی بات ہے کہ رب نے اپنے شکریہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے شکریہ کو شامل کر دیا۔ Be thankful to me and be thankful to your parents. Allah says that you should be thankful to me, and along with being thankful to me, you must be thankful to your parents. اللہ کا شکر، میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا خالق ہوں، میں تمہیں پیدا کیا ہے، اور اپنے ماں باپ کا شکر کرو کہ اس نے بچپن میں تو انہوں نے، تیری ماں نے تمہیں جنم دیا اور پھر تمہیں پرورش کی اور تمہیں بڑا بنایا۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا کہ مجھے تو اپنا بچپن اب بھی یاد آتا ہے کہ مجھ سے رے نہیں کہی جاتی تھی، اور میں روٹی کو یوٹی کہا کرتا تھا۔ یہ تو میری ماں تھی جس نے مجھے بار بار کہا کہ میرے بچے یہ یوٹی نہیں ہوتی، یہ روٹی ہوتی ہے، اسے روٹی کہتے ہیں، اسے یوٹی نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ سب کے کہانی یہی ہے کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کے نام کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں۔ یہ تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا۔ میرے آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ کے بعد کی گلی میں کھڑے تھے ایک نکڑ پہ، اور کھڑے ہوئے ایک مکان کی منڈیر کو تکے جا رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برس رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح گلی میں کھڑے ہو کر کے اس مکان کو اپنی پاک نگاہوں سے تکتے جانا اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جانا، یہ ماجرا کیا ہے؟ رونے کا موقع نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے وہ لمحے یاد آ گئے ہیں جب میں اپنی اماں جان کے ساتھ تھا، یہی شہر تھا، یہی گلی تھی، یہی منڈیر تھی، اور یہاں پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں اپنی اماں سے پوچھ رہا تھا اور مجھے اس پرندے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ماں کی یہ شان ہے اور ماں کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہوں تو اپنی والدہ کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ صرف ایک ہی بات ہے جس میں تم پیرنٹس کو ڈس اوبے کر سکتے ہو۔ Only one thing is there that you can disobey your parents. Otherwise everything you have to obey. You have to obey and obey and obey. You cannot disobey in any case your parents. Doesn't matter they decide your marriage, doesn't matter they decide about your life, but they want to decide.
For you, you have to obey them. Only one thing Quran says, only one thing in Quran, whole Quran. The girls and boys who come to me that Islam allows us to decide about our life. Yes, Quran allows you to decide about your life. But Quran suggests you that you take consent of your parents. You give due respect and regard to your parents. Only there is one thing that Quran has mentioned, that you can disobey your parents. And that is, if your parents order you that along with Allah worship something else. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ, اللہ کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرو. اس اگر شرک کا حکم دے تمہارے والد, اس کو تم انکار کر سکتے ہو. اگر تمہارے, اور پھر کہا اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں تو پھر بھی ان کے ساتھ تم نے حسن معاملہ کرنا ہے. کتنی شان ہے ماں باپ کی کہ اگر تمہارے your parents are non-Muslim, even though you are not allowed to disobey your non-Muslim parents if they are non-Muslim in your daily life. You can disobey only in the one thing, that if they order you that leave Islam, you will say, I will never leave Islam. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, جب میں مسلمان ہوا تو میری ماں نے بھوک ہڑتال کر دی. انہوں نے کہا کہ شاید میں جب بھوکی ہوگی تو میرا بچہ اس کا دل پسیجے گا اور یہ مسلمان ہونے سے واپس کافر ہو جائے گا دوبارہ. تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اور اس نے کہا کہ تجھے پتہ چلے گا جب میں مر جاؤں گی بھوک سے تو لوگ تمہیں کہیں گے کہ یا قاتل امہ, یا قاتل امہ, اے اپنی ماں کے قاتل. تمہیں لوگ ماں کا قاتل کہہ کے پکارا کریں گے. تمہاری سبکی ہوگی معاشرے میں, تمہاری بدنامی ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ ماں کا قاتل ہے, کس نے ماں کو بھوک سے مار دیا ہے. تو جب اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا پھر یہ اترتا نہیں ہے. جب اسلام کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا پھر یہ اترتا نہیں ہے. جب بددعا کے چہرے کی تابانیاں روحوں میں اتر جاتی ہیں تو پھر کوئی شے جو ہے وہ اس اثر سے, اس قید سے انسان کو باہر نہیں لے جا سکتی ہے. جناب سعد بن وقاص کا بیان سنو. ماں سے محبت بڑی اعلیٰ درجے کی شے ہے اور باپ سے محبت بڑی اعلیٰ درجے کی شے ہے, مگر یہ اسلام ایک موقع ایسا ہے جہاں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم ماں باپ کو ڈس اوبے کر سکتے ہو. وہ یہی موقع ہے کہ جو اگر تمہیں وہ کہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو تو پھر تم کہو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. جناب سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میری پیاری ماں, اگر تمہاری 100 جانیں ہوتی, اگر تمہاری 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے تیری ساری جانیں نکل جاتی تو میں پھر بھی دامن محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا. ایک موقع ہے کہ تم ماں باپ کو انکار کر سکتے ہو, وہ یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا تم اپنے گلے سے نہیں اتار سکتے اور تم خدا کے خلاف, خدا کے ساتھ کسی کو اس کا ساجی نہیں بنا سکتے. کوئی تم اسلام سے باہر کوئی حکم دے اس کو تم نہیں کر سکتے. لیکن پھر کہا البتہ گزران کرو ان کے ساتھ دنیا میں خوبصورتی سے اور پیروی کرو اس راستہ کی جو میری طرف مائل ہوا. اور اس دنیاوی زندگی میں ڈیلی روٹین لائف میں تم ان کا انکار نہیں کر سکتے. اگر کافر ماں باپ بیمار ہوں تو دوائی دینا تمہارا فرض ہے, اگر کافر ماں باپ بھوکے ہوں روٹی دینا تمہارا فرض ہے, اگر تمہیں کوئی کام کہیں اس کا کام کرنا تمہارا فرض ہے. صرف ایک کام ہے کہ تم ڈس اوبے کر سکتے ہو. اب میرے بھائی, میرے بچے, میرے نوجوان, میری بیٹیاں یہ سنیں اور سمجھیں کہ کس قدر اہمیت ہے ماں باپ کے احکام کی کہ ان کی بات مانی جائے. اللہ تعالیٰ اور یوم حساب سے ڈرتے ہوئے حکم دیا گیا. لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلایا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے. یہ زیادہ کریں انصاف اللہ کے نزدیک. اگر تمہیں علم نہ ہو ان کے باپوں کا تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور نہیں تم پر کوئی گرفت جو تم نادانستہ کر بیٹھو. البتہ وہ کام تمہارے دل دانستہ کرتے ہیں, ان پر ضرور گرفت ہوگی. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ طویل تفسیر چاہتا ہے, میں سارا وقت کافی لے لیا میں نے آپ کا. اور جب بھی ماں باپ کا معاملہ آتا ہے تو میں اپنے آج کے دور میں چونکہ میرے سامنے بہت ساری مثالیں آتی ہیں, اس لیے میں اس پوائنٹ کو بڑا سٹریس کرتا ہوں کہ وہ بچے جو میرے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, وہ بچے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اللہ کرے کہ ان کے دلوں میں ماں باپ کی محبت جاگزی ہو جائے. اور جب ہم اللہ کے حضور پہنچیں ہم یہی اس کے حضور عمل لے کے پہنچیں گے. یا اللہ, ہم نے ابھی نوجوان نسل کو تیرا حکم پہنچایا ہے, ان کے سینوں میں ہم نے ان کے ماں باپ کی محبت کو اس لیے ڈالا ہے کہ تیرا اور تیرے حبیب کا حکم یہی تھا. اس میں میرا وقت لگ جاتا ہے. یہ جو بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو بلاؤ ان کے باپوں کے نام سے. حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے اور بکتے ہوئے آئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کو عطیہ ہوئے تھے, وہ آپ غلام کہلاتے تھے. اور جب ان کے ماں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے بیٹا وہاں پہ ہے مکہ میں, وہ لینے کے لیے پہنچ گئے, پہچان بھی لیا. اب سرکار میں اچھا اگر تمہارا بیٹا تم لے جاؤ.
سرکار کی نگاہیں جس کو اپنا اسیر کر لیتی ہیں وہ 100 آزادیاں اس غلامی میں قربان کر دیتا ہے. جو نگاہ مصطفیٰ کا اسیر ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی اور آزادی بھاتی نہیں ہے، کوئی اور ماحول اسے بھاتا نہیں ہے. تو جناب زید بن حارثہ جب ان کے ماں باپ آئے لینے کے لیے تو آپ نے کہا اچھا لے جاؤ تمہارا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ بڑے مہربان ہو، بڑی تکلیف اٹھائی، آپ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے، مگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑ نہیں سکتا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا. ماں باپ مایوس لوٹ گئے. تو اس دن سے سرکار کو اتنا پسند آئے، اتنے محبت آئی آپ سے کہ آپ نے ان کا نام زید بن محمد رکھ دیا. جو معاشرے جیسے اڈاپٹ کرتے ہیں آپ نے انہیں اڈاپٹ کر لیا، اور اس معاشرے میں وردیت کا نام بھی دے دیتے تھے کہ جیسے ابھی امریکہ میں بھی اب کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وردیت کا نام مل جاتا ہے اس کو. ہمارے اب اسلام میں یہ نہیں ہے. یہی وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کسی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں مگر فادر نہیں دے سکتے ہو. یہاں پہ امریکہ میں جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو فادر بھی دیتے ہیں، اپنا نام اس کو دے دیتے ہیں. مگر اسلامک لاء میں آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو بچے کو، مگر وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے گا. وہ آپ اس کا اپنا نام فادر میں اپنا نام نہیں دے سکتے. یہ وہ آیت کہا کہ یہ انصاف یہی ہے کہ جس کا وہ بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے. جب یہ آیت اتری تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کا نام جو تھا زید بن حارثہ کہنے لگے، زید بن محمد کی بجائے. اور تفصیل میں چھوڑتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا نور تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ان کی زندگی میں، اس رسول کریم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ کمال ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. اگر تم چاہو زندگی حسین تمہاری ہو جائے، اگر تم چاہو کہ تم ایک قابل تقلید نمونہ ہمارے سامنے ہو، تو یہ نمونہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیکھو یہ اٹھتے کیسے ہیں، دیکھو یہ بیٹھتے کیسے ہیں، ملاحظہ کرو یہ کسی سے مصافحہ کیسے کرتے ہیں، ذرا دیکھو اپنا ہاتھ چھڑاتے کیسے ہیں، دیکھو کسی کو دیکھ کے ان کے ماتھے پہ مسکراہٹیں کیسے پھیلتی ہیں، اور دیکھو کس بات کے پہ ان کے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں. یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ روزہ کیسے رکھتے ہیں، انہوں نے حج کیسے کیا ہے، یہ زکوٰۃ کا کیسے حکم دیتے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو دیکھ